السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قانون مفردازہ کا ایک اور درس نمبر 4 میں ہم نے 1 2 3 میں ہم نے جتنی اصطلاحات تھے، پہلے میں ہم نے اس کے اعصاب، عضلات، غدود کے وہ تحریکات پڑھے کہ اعصاب کا کیا کام ہے، عضلات کا کیا کام ہے، غدود کا کیا کام ہے۔ دوسرے پہ ہم نے مزاج اس کا تعین کیا کہ 6 مزاج ہے۔ تیسرے پہ ہم نے اس میں بات کی، اور چوتھے میں ابھی جو ہے نا ایک اور قانون مفردازہ کا جو تحریکات کے بارے میں نا کہ اعصابی، مشینی تحریک، کیمیائی تحریک، یہ بہت زیادہ قانون مفردازہ میں چلتا ہے یہ اصطلاحات۔ اور تحریکیں تو 2 ہے، یعنی نبض 6 نبض تو سب اس میں ہے، 2 3 کیمیائی اور مشینی تحریک کا تقسیم کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی ایک چیز جب ہو رہا ہے نا کہ ہم نے ابھی تقسیم کیے کہ مشینی تحریک ہے اور کیمیائی تحریک ہے، اس کو تقسیم کرنے کا ضرورت کیا تھا؟ اس میں مقصد کیا ہے ہمارا کہ مشینی تحریک ہے اور کیمیائی تحریک ہے۔ مشینی اور کیمیائی تحریک میں یہ ہے کہ اگر مشینی تحریک ہے اس میں خلط بنتا بھی ہے اور نکلتا بھی ہے، اور کیمیائی تحریک میں خلط بنتا ہے اور خون کے اندر سٹور ہوتا ہے۔ مشینی تحریک کون سی ہے؟ 1 3 5 یہ مشینی ہے، اور 2 4 6 یہ کیمیاوی تحریک ہے۔ یہ جو ہم نے نشان دیے نا قانون مفردازہ کا، آپ نے یہ جو نشان دیکھا نا، یہ والا نشان، یہ مشینی تحریک کا نشان ہے، اور یہ والا جو نشان ہے نا جو الٹا آ رہا ہے اس سائڈ سے، یہ کیمیاوی تحریک کا نشان ہے۔ اب یہ اس نشان کا کیا مقصد ہے کہ یہ نشان ہم نے ادھر سے لا کے ادھر لگایا اور ادھر سے ادھر لگایا، اس کے ادھر سے لگایا۔ تو یہ ایک دوست نے میرے سے کچھ دن پہلے سوال کیا تھا کہ یہ نبض مرکب کیوں ہے، مفرد نبض کیوں نہیں آ سکتی کہ خالی اعصابی ہو یا خالی عضلاتی ہو یا خالی غدی ہو؟ تو میں نے اس کو یہ کہا کہ جو ہم تو کہتے ہیں نا کہ اعصابی دماغ اعصابی خلیوں سے بنے اور عضلاتی خلیوں سے بنے اور غدود غدی خلیوں سے بنتے ہیں، لیکن یہ بذات خود مفرد نہیں، یہ مرکب ہے۔ ایک تو اعصاب و دماغ خود ہے، اس کے اوپر ان کے اوپر جو ہے نا غدی اس کا بھی خل چڑھے ہوئے ہے، اور اس کے اوپر جو ہے نا عضلاتی اس کا بھی چڑھا ہوا ہے۔ دل بذات خود عضلات کا بنا ہوا ہے، لیکن ان کے اوپر غدود کے بھی پردے چڑھے ہوئے اور ان کے اوپر اعصاب کے بھی پردے چڑھے ہوئے۔ غدی یہ بذریعہ خود غدود سے بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کے اوپر عضلات کے بھی پردے اور ان کے اوپر اعصاب کے بھی، یہ خود ایک دوسرے کا وہ انشاءاللہ نقشہ میں کبھی بناؤں گا، آپ کو دکھاؤں گا، لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ بھئی یہ سب مرکب ہے۔ ان کے اوپر اعصاب کے اندر عضلاتی پردے بھی ہے اور غدی بھی ہے، عضلات دل کے اوپر جو ہے نا غدی پردے بھی ہے اور اعصابی بھی ہے، اور غدی کے اوپر جو ہے نا غدی پردے بھی، اعصابی پردے بھی اور غدی بھی ہے۔ ان کے اوپر پردہ ہوتا ہے۔ جب یہ تیر کا نشان اس طرف آ رہا ہوتا ہے نا، مشین کا نشان، تو اس ٹائم اعصاب کا تعلق بذریعہ کنیکٹیو ٹیشو عضلات کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ اعصابی تحریک میں جو ابھی اعصابی پہلا نمبر تحریک ہے، یہ جو ہم نے نشان اس طرف کا لگا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی اعصاب کا تعلق بذریعہ ارادی ٹیشو، کنیکٹیو ٹیشو عضلات کے ساتھ ہے۔ اور اس ٹائم جب عضلاتی تحریک ہوتا ہے نا 3 نمبر کا، تو اس تیر کا نشان یہ ہوگا کہ اس ٹائم جو کنیکٹیو ٹیشو کو بذریعہ عضلات کا تعلق غدود کے ساتھ ہے، اور یہ غدود کا جو ہم نے تیر کا نشان دیا نا کہ اس ٹائم جو ہے نا غدود کا جو تعلق ہے نا بذریعہ کنیکٹیو ٹیشو اعصاب کے ساتھ ہے۔ صحیح، اس تیر کا نشان کا مطلب یہ ہو گیا۔ اب یہ جو نشان ہے یہ ہم نے الٹا بنایا ہے۔ الٹا کا مطلب کیا ہو گیا کہ یہ نشان، تیر کا نشان ادھر ایسا الٹا کیسے آ رہا ہے، اس میں اس سائڈ سے آ رہا ہے، اس میں اس سائڈ سے آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس ٹائم اعصاب کا تعلق بذریعہ ارادی کنیکٹیو ٹیشو غدود کے ساتھ ہے، اور غدود کا تعلق بذریعہ کنیکٹیو ٹیشو عضلات کے ساتھ ہے، اور عضلات کا کنیکٹیو ٹیشو کے ذریعے اعصاب کے ساتھ ہے۔ تو اس کا یہ مقصد ہو گیا ہے، یعنی جو مشینی تحریک، کیمیائی تحریک بڑے سطح پہ، یہ جو تیر کے نشان آپ کو قانون مفردازہ کی جتنے بھی کتابوں میں ملیں گے نا، یہ سب وہ ہے۔ مشینی تحریک کون سا ہے؟ 1 3 5 یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ کیمیاوی تحریک کیا ہے؟ 2 4 6 یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور یہ جو تیر کا نشان ہے اس کو بھی میں نے سمجھا دیا، اعصابی اور کیمیائی میں کیا فرق ہے۔ اعصابی میں خلط بنتا بھی ہے اور نکلتا بھی ہے، اور عضلاتی میں جیسے کیمیاوی میں بنتا بھی اور سٹور بھی ہوتا ہے۔ ابھی آپ سے ایک شخص سوال کر سکتے کہ بھائی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ جو نا اس میں بنتا بھی نکلتا، تو اس کو آپ آسان سے ایک مثال دے سکتے، جیسے اعصابی 1 نمبر کا تحریک ہوتا ہے
تو اس میں نزلہ زکام بہتا بھی ہے، نکلتا بھی ہے، یعنی اس میں بنتا ہے نکلتا بھی ہے. اور 6 نمبر تحریک میں وہ اندر خون کے اندر اسٹور ہوتا رہتا ہے، پھر بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں، موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بہت سی بیماری ان سے پیدا ہوتی ہے. اسی طرح عضلات کے آپ دیکھو نا، جب 2 نمبر عضلاتی کیمیائی تحریک ہوتی ہے تو جسم کے اندر سودا اسٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بندہ بہت جلدی اس کا خون کالا ہو جاتا ہے، یعنی ہیپیٹائٹس سی ہو جاتا ہے. اسی طرح اور بیماریاں. اور جب 4 نمبر تحریک ہو تو جلد اس کا رنگ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیشاب پیلا ہو جاتا ہے، جسم میں گرمی اور خشکی. تو یہ سب چیزیں تجربے سے ثابت ہے. صحیح ہے، اس بحث میں تو ہم نہیں پڑھتے، لیکن ہم آسان طریقہ بحث مباحثے سے نکال کر، اختلافی مسائل سے نکال کر آسان طریقے سے ہم آپ کو علاج کے اوپر لے کے آئیں گے. صحیح ہے، تو یہ آسان قانون مفرد اعضاء کا درس نمبر 4 ہو گیا. صحیح ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.